سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ برآمدات میں کمی کے باعث ہم ڈیفالٹ کے قریب پہنچے۔ اسحاق ڈار کی 36 ارب ڈالر کے انتظام کی بات غلط تھی۔ وزیر خزانہ ہر بات کا الزام مجھ پر نہیں لگا سکتے۔ مفتاح اسماعیل دنیا کا عمران خان کے ساتھ میں گفتگو کر رہے تھے۔ پاکستان متحمل نہیں ہے ان ڈیفیسٹس کا، ہم بتدریج ڈیٹ ٹریپ میں پھنس رہے ہیں۔ پھر پاکستان وائبل نہیں رہے گا، آئی ایم ایف ہو یا نہ ہو۔ اس وقت ایک راہ فرار ہے، وہ آئی ایم ایف ہے۔ میں آپ کو سیدھی بات کر رہا ہوں، اگر آپ نے آئی ایم ایف کو ساتھ رکھنا ہے تو آپ نے ایکسچینج ریٹ اپنی مرضی کے نہیں کر سکتے۔ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے امپورٹ کو روکیں۔ آپ نے جب آپ کی پچھلے مہینے ایکسپورٹ کم ہوئی ہے، بنگلہ دیش کی بڑی ہے۔ ان دلا رہا ہوں کہ نہ آئی ایم ایف چاہتا ہے، نہ کوئی ہمارا دوست ممالک چاہتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کریں۔ وہ سب مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن پہلے ان کو یہ دیکھنا ہے کہ پاکستانی اپنی مدد کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، کہ پاکستان جو ہے ادھر ہم سیریس ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ کڑوا گھونٹ پی لیں، آئی ایم ایف کی بات مان لیں، آئی ایم ایف آ جائے گا، آپ سارے مسئلے سے بچیں۔ پاکستان کو ہم کیوں لے کر آئے ہیں ڈیفالٹ کے نیچ پہ؟ کیونکہ اوور دا ایئرز پاکستان کے اندر ہم ایکسپورٹ کم کی ہے۔ یہ کہنا کہ آپ قرض لیتے رہیں تو وہ پھر بھی کسی دن بھی یہ فاقہ مستی ہے، رنگ نہیں لے کے آئے گی۔ ایم ایف آپ کو قسط دے گی تو پورے پیسے آ جائیں گے۔ یہ جو ڈار صاحب فرما رہے تھے قطعاً غلط فرما رہے تھے، اور ان کو پتہ ہونی چاہیے کہ 36 ارب ڈالرز کا پورا انتظام ہوا تھا، تبھی آئی ایم ایف نے پچھلی قسط دی تھی۔ آپ ہر بات جو ہے وہ مجھ پہ بلیم نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس ریزرو تو کچھ ہے نہیں، آپ کے پلے تو کچھ ہے نہیں، تو آپ اگر اس وقت دو آپشنز ہیں، یا آپ آئی ایم ایف سے بات کر لیں، نہ کریں تو پھر اس کے بعد خدا نخواستہ آپ کو ری اسٹرکچرنگ پہ جانا پڑے گا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ بھی پالیٹکس ہے، آپ کو فنڈامنٹلی چیزیں ٹھیک کرنی پڑیں گی۔ شہباز شریف نے بالکل اپنا پولیٹیکل کیپٹل داؤ پہ لگایا ہے، اور میں سیریسلی تعریف کرتا ہوں ہر جگہ پہ میاں شہباز شریف کی۔ آپ کو براہ راست لاہور لیے چلیں گے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کانووکیشن سے خطاب کر رہی ہیں۔ اور مریضوں سے بات کرتے ہوئے جھنجھلاتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ایک نئی بیماری بھی ہمیں لگی ہوئی ہے، وہ ہے موبائل کی۔ میں ابھی چند دن پہلے وہاں سروسز کے ایمرجنسی میں گئی، تو وہ ہماری ایک پڑھی لکھی ڈاکٹر بچی جو تھی، اس نے کان میں وہ ٹوٹی لگا رکھی تھی اور سامنے موبائل رکھا ہوا تھا۔ میں ان کے سامنے 5 منٹ کھڑی رہی، اور ساروں کو پتہ نیچرلی everybody recognized me and everybody was around me, but she never noticed that I was standing there looking at her, hoping that she raises her face and she looks at me, and I tell her that you are on duty in the emergency department. What has to be done is pay attention to your patients, not to your mobile. Oh, khair, finally اسلام آباد کے 101 یونین کاؤنسلز میں بلدیاتی انتخابات۔ مسلم لیگ نون نے اپنے امیدواروں کی فہرست جاری کر دی۔ مسلم لیگ نون نے 84 یونین کاؤنسلز کے لیے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیے۔ مسلم لیگ نون نے 17 یونین کاؤنسلز میں امیدوار ہی میدان میں نہیں اتارے ہیں۔ اسلام آباد کے 101 یونین کاؤنسلز میں بلدیاتی انتخابات۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ وقار سید سے۔ جی وقار۔ جی بالکل، حکمران جماعت کے پاس تقریباً 17 ایسی یونین کونسلز ہیں جس میں یا تو وہ 12 میں سے وہ آزاد امیدواروں کی حمایت کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو 4 ایسے یونین کونسل ہے جہاں پر جو حکمران جماعت ہے مسلم لیگ نون کو اپنی یونین کونسل کے چیئرمین کے لیے امیدوار بھی جو ہے وہ نہ مل سکے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے لیے امیدواروں کی جو فہرست ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون نے 101 میں سے 84 یونین کونسل پر براہ راست جو ہے وہ امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیے ہیں، جبکہ ذرائع بتا رہے کہ مسلم لیگ نون نے 12 یونین کونسل میں آزاد امیدواروں کی حمایت کا اعلان کیا ہے، جبکہ 4 یونین کونسل ایسی ہیں جس میں امیدوار ہی میدان میں نہیں اتارے گئے۔ جبکہ ایک یونین کونسل سے متعلق ڈاکٹر جو فضل چودھری ہیں، جو صدر ہے اسلام آباد کیپٹل کے، ان کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ وہ جعل سازی کے ذریعے ان کے جو کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد کیے گئے ہیں۔ یوں حکمران جماعت کو جو اسلام آباد کا جو لوکل باڈیز الیکشن ہے اس کو پہلے ہی مسلم لیگ نون نے امیدواروں کی فہرست جاری کر دیا۔ بہت شکریہ وقار، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ایم کیو ایم قیادت اسلام آباد میں متحرک۔ کراچی حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن سے قبل حلقہ بندیوں پر بات چیت۔ بلدیاتی حلقہ بندیاں سرنو منصفانہ کی جائیں، ایم کیو ایم کا یہ مطالبہ ہے۔ اسی پر بات کریں گے، نمائندہ دنیا نیوز محمد اشد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد اشد، بتائیے گا ایم کیو ایم کے مطالبات کیا ہیں اور آگے کون کون سی اہم ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں؟
جی بالکل، دیکھیں ایم کیو ایم قیادت اسلام آباد میں متحرک ہے۔ گزشتہ روز ایم کیو ایم سربراہ خالد مقبول صدیقی کی وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ملاقاتوں میں کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن سے قبل حلقہ بندیوں کے ساتھ ساتھ انتظامی عہدوں، ترقیاتی فنڈ سے متعلق بھی بات ہوئی ہے۔ ایم کیو ایم نے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ بلدیاتی حلقہ بندیاں اثر نو منصفانہ کی جائیں، جبکہ وفاقی اور صوبائی حکومت ترمیمی قانون کے لیے سپورٹ بھی کرے۔ ذرائع اس حوالے سے بھی تصدیق کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں ایم کیو ایم رہنماؤں نے دیگر اہم شخصیات سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں 15 جنوری کو بلدیاتی الیکشن شیڈیول ہے۔ ایم کیو ایم نے بلدیاتی حلقہ بندی میں تبدیلی کا ڈرافٹ بھی وفاقی اور صوبائی حکومت کو دیا ہے۔ ایم کیو ایم کی جانب سے یہ تجویز دی گئی ہے کہ جی محمد ارشد، بہت شکریہ آپ کا۔ توانائی اور معاشی صورتحال پر وزیر اعظم ہاؤس میں اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ ملک میں گیس کی کمی اور توانائی کی ضروریات کا جائزہ لیا جائے گا۔ بجلی کی پیداوار اور طلب و رسد پر بھی وزیر اعظم کو بریفنگ دی جائے گی۔ حکومتی معاشی ٹیم وزیر اعظم کو ملکی معیشت پر بریفنگ دے گی۔ تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں ہمارے نمائندے جاوید حسین سے۔ جاوید، آگاہ کیجیے گا کون کون سے اہم امور زیر غور آئیں گے؟ جی دیکھیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے توانائی کے بحران اور معاشی صورتحال پر آج پھر اجلاس طلب کر لیا ہے، اور یہ اجلاس ذرائع نے بتایا کہ کچھ ہی دیر میں وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے جا رہا ہے، جس میں حکومتی جو معاشی ٹیم ہے اور توانائی سے متعلق جو ٹیم ہے وہ وزیر اعظم کو بریفنگ دے گی، اور وزیر اعظم اس حوالے سے خصوصی ہدایات بھی جاری کریں گے۔ گزشتہ روز بھی ایک اجلاس ہوا تھا جس میں وزیر اعظم نے خصوصی ہدایات جاری کی تھی اور عوام کو ریلیف دینے سے متعلق ہدایات دی گئی تھی، جس میں آج بھی اجلاس میں جو ہے وہ ملک میں جو گیس کی کمی اور توانائی کی ضروریات ہیں اس کا جائزہ لیا جائے گا، اور وزارت توانائی کے حکام جو ہے اس پر بریفنگ دیں گے، جبکہ بجلی کی پیداوار اور طلب و رسد پر بھی اور وزیر اعظم کو بریفنگ دی جائے گی، اور ملک میں موسم سرما میں گیس لوڈ شیڈنگ کا جو پلان ہے اس پر بھی وزیر اعظم کو بریفنگ دی جائے گی، جبکہ حکومتی معاشی ٹیم جو ہے وہ وزیر اعظم کو جو ملکی معاشی صورتحال ہے اور جو اقدامات لیے گئے ہیں عوام کو ریلیف دینے سے متعلق اس پر بریف کرے گی۔ صحیح، بہت شکریہ جاوید حسین۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر اعظم سواتی کو سکھر سے اسلام آباد پہنچا دیا گیا ہے۔ اعظم سواتی کو گزشتہ رات سکھر سے خصوصی طیارے پر اسلام آباد لایا گیا۔ اسلام آباد پولیس کے ایس پی رخسار مہدی اعظم سواتی کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ اعظم سواتی کو اسلام آباد میں سب جیل میں رکھا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے قمر المنور سے۔ جی قمر، آگاہ کیجیے گا۔ جی، پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اعظم سواتی کو سکھر سے اسلام آباد پہنچایا گیا۔ گزشتہ روز شب 12 بجے کی ایک پرواز پر ان کو وہاں سے روانہ کیا گیا تھا، جس کے بعد انہیں یہ اسلام آباد پہنچ چکے اور ان کو یہاں سے سب جیل میں منتقل کیا گیا ہے، کیونکہ ان پر جو اسلام آباد میں درج مقدمات ہیں اس پر بھی ان کی ضمانت نہیں ہوئی تھی۔ تاہم ان کو ابھی سب جیل میں منتقل کیا گیا ہے اور ان کو آج مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا، جہاں پر ذرائع کے مطابق پولیس مزید ریمانڈ کا کہے گی۔ اعظم سواتی جو ہے اس 5 روز قبل ان کو یہاں سے بلوچستان کی طرف جو ہے وہ روانہ کیا گیا تھا۔ بلوچستان کی پولیس یہاں پر آئی تھی اور انہوں نے گرفتار کیا تھا، کیونکہ ان پر وہاں پر کچھ مقدمات تھے جس کے تفتیش کے لیے ان کو وہاں لے جایا گیا تھا۔ اب وہاں سے ان کو وہاں لے جایا گیا تھا۔ قمر المنور، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ سندھ ہائی کورٹ میں اعظم سواتی کے مقدمات سے متعلق درخواست کی سماعت۔ اعظم سواتی کے خلاف سندھ میں تمام مقدمات ختم کر دیے ہیں۔ آئی جی سندھ کی جانب سے بتایا گیا۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے اپنے رویے پر معافی مانگ لی۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ محمد ارشد سے۔ جی ارشد، بتائیے گا اس حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں اعظم سواتی کے مقدمات سے متعلق درخواست کی سماعت۔ اعظم سواتی کے خلاف سندھ میں تمام مقدمات ختم کر دیے ہیں۔ آئی جی سندھ نے عدالت کو یہ بتایا۔ تفصیلات جانیں گے، نمائندہ لیاقت رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی لیاقت رانا، بتائیے گا۔ دیکھیں، سینیٹر اعظم سواتی کے صاحبزادے عثمان سواتی کی درخواست کی آج سماعت تھی۔ آئی جی سندھ، ڈی آئی جی فدا جامری، ڈی آئی جی عرفان بلوچ اور دیگر حکام پیش ہوئے۔ پروسیکیوٹر جنرل سندھ بھی عدالت میں موجود تھے۔ جب سماعت شروع ہوئی تو آئی جی سندھ نے عدالت کو بتایا کہ اعظم سواتی کے خلاف جتنے مقدمات سندھ کے مختلف تھانوں میں درج کیے گئے تھے ان تمام مقدمات کو ختم کر کے سی کلاس کی رپورٹ متعلقہ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دی
दी गई है। और आजम सवाती के खिलाफ उनका कहना था कि आम पब्लिक ने मुकदमात दर्ज कराए थे, इसलिए हमारी जिम्मेदारी थी कि हम उनके बयानात रिकॉर्ड करते। चूंकि ये तमाम मुकदमात एक ही जुर्म में दर्ज किए गए थे और इनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले, इसलिए अदालती हदायत के मुताबिक सी क्लास करके मुतल्लिका अदालतों में रिपोर्ट पेश कर दी गई है। जी, अदालत ने अपने रवैये पर माफी मांग ली। लियाकत राना, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि शफाफ इलेक्शन ना कराए तो मुल्क में इंतशार फैलेगा। 17 दिसंबर को लिबर्टी चौक जलसे में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तहलील करने की तारीख देंगे। वो वीडियो लिंक खिताब कर रहे थे। अगर इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना करवाए गए या इंतशार होगा अपने इदारों को, जिसमें हमारी अदलिया भी है, मोतबर है, और जिसमें पाकिस्तान की फौज भी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मुल्क की फिक्र है तो खुदा के वास्ते इस मुल्क को साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ लेके जाएं। इसके अलावा कोई हल नहीं है जिस दलदल में हम गिरते जा रहे हैं। 17 तारीख को लिबर्टी चौक जिधर हमारी गैदरिंग होगी, मैं इंशाल्लाह आपको वो डेट दूंगा जिस दिन हम अपनी 2 असेंबलियों से निकल जाएंगे। हम नेशनल असेंबली के अंदर जाके स्पीकर के सामने खड़े होकर कहेंगे कि हमारे इस्तीफे कबूल करो, और फिर तकरीबन 70% पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होगा। चुन चुन के इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू जो इस मुल्क में भागे हुए थे, सारे बारी बारी वापस आ रहे हैं और उनके सारे केसेस खत्म हो रहे हैं। सारों को पाक किया जा रहा है NRO 2 दे के। अफसोस की बात यह है कि सलमान शहबाज वापस आता है, हार पहनाए जाते हैं उसको। चैलेंज करता हूं कि जब भी तोशा खाना लगेगा, कोई चीज इमरान खान ने इलीगल नहीं की। जिन्होंने तोशा खाना में डाका मारा है उसमें है नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी। कातिलाना हमला मेरे ऊपर हुआ था, मेरा मुंह बंद करने के लिए। ये मुंह नहीं बंद होने लगा। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट्स के हवाले से आज जो फैसला सुनाएंगे। फौजदारी मुकदमा काबिल समाअत है या नहीं, अदालत ने फैसला महफूज किया था। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मंसूर सत्ती हमारे साथ मौजूद हैं। जी मंसूर, बताइएगा कब तक सुनाया जाएगा फैसला? बिल्कुल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में इलेक्शन कमीशन की जानिब से तोशाखाना रेफरेंस के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जो कंप्लेंट दर्ज की गई है उस पर जो वकील हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने अपने दायल मुकम्मल किए थे गुज़िश्ता समाअत पर, और अदालत ने आज जो है 2 बजे इसका फैसला सुनाना है। ताहम उनकी इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 शहादतें दी गई, और वकील की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनका कहना, उन्होंने दलाइल दिए कि एक तो इमरान खान को नोटिस जारी किए जाए और इसका मुकम्मल जो है वो ट्रायल शुरू किया जाए, जिस पर आज अदालत ने ये फैसला महफूज किया था और आज 2 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा कि ये जो फौजदारी मुकदमे की जो ये ज़ेर समाअत हो सकता है या नहीं हो सकता, इस पर आज अदालत फैसला सुनाएगी। जी मंसूर, बहुत शुक्रिया आपका। तुरासिन तोशाखाना केस में नए इंकशाफात सामने आ गए हैं। इमरान खान ने मुबैना तौर पर महंगे तरीन ब्रांड ग्राफ और बल्गरी के अरबों रुपए मालियत के जेवरात को कौड़ियों के भाव खरीदा। जराए के मुताबिक सरकारी तहाइफ को तोशाखाना के हवाले करने के बजाय वजीर आजम हाउस में ही रखा गया। तहाइफ की कीमत भी कम तय की गई, जिसे मेनूअन तस्लीम कर लिया गया। किसी ने कोई एतराज नहीं उठाया। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में अहम इंकशाफात सामने आ गए। ये रिपोर्ट देखिए। तोशाखाना स्कैंडल में नित नए इंकशाफात। दुनिया न्यूज ने सरकारी तहकीकाती रिपोर्ट हासिल कर ली। प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में पर्दा चाक। जराए से हासिल करदा रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वजीर आजम इमरान खान को सऊदी शाही खानदान ने तहाइफ दिए। जेवरात के ये सेट दुनिया के टॉप ब्रांड ग्राफ और बल्गरी ने तैयार किए। 5 से 6 अरब रुपए मालियत के ज्वेलरी सेट इमरान खान ने मुबैना तौर पर सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए देकर अपने पास रख लिए। तोशाखाना केस के हवाले से जो मुबैना हुकूमती इंक्वायरी रिपोर्ट हमारे सामने आई है, उसके मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने शाही खानदान की तरफ से दिए गए 5 से 6 अरब रुपए की मालियत के लेडीज ज्वेलरी सेट महज 1.5 करोड़ रुपए की रकम अदा कर कर अपने पास रखे। 3 में से 2 जेवरात के सेट के बारे में यूरोप और दुबई के असल ज्वेलर से तयन किया गया। हुकूमत ने तो इंकशाफ हुआ कि ये अपनी नौइयत के खास जेवरात हैं, खुसूसी तौर पर मशरक़ वस्ता के शाही खानदानों के लिए बनाए गए हैं। इन जेवरात के सेटों की कीमत लगभग 20 से 25 मिलियन यूरो यानी 4 से 5 अरब रुपए बनती है। और अगेन
یہ بقول حکومت کی رپورٹ کے صرف 1.5 کروڑ میں لیے گئے ہیں۔ انکوائری میں 2 خواتین کے اسپیشل قسم کے جیولری سیٹ کی نشاندہی کی گئی، دنیا کے ٹاپ جیولرز گراف اور بلغاری نے بنائے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان مئی 2021 میں سعودی عرب گئے۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے انہیں زیورات کا سیٹ تحفے میں دیا۔ کیبنٹ ڈویژن نے کسٹمز کے پرنسپل اپریزر اور راولپنڈی کے ایک نامعلوم پرائیویٹ ڈیلر کے ذریعے اس کی قیمت 5.9 ملین روپے لگوائی۔ عمران خان نے مبینہ طور پر اس کی آدھی قیمت ادا کی، جبکہ لندن اور پیرس کے جیولرز کے مطابق اس کی قیمت 1.2 ارب روپے سے 1.5 ارب روپے تک بنتی ہے۔ عمران خان نے بطور وزیر اعظم 7 سے 10 مئی 2021 کو سعودی عرب کا دورہ کیا، جہاں ان کو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بلغاری کا ایک ہار، بریسلٹ، کانوں کی بالیاں، ہیرے کی انگوٹھی تحفے میں دی۔ کیبنٹ ڈویژن نے کسٹمز کے پرنسپل آپریشنرز اور سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی کے ایک نامعلوم پرائیویٹ ڈیلر کے ذریعے اس کی قیمت محض 5.9 ملین لگائی، جس کی عمران خان نے آدھی قیمت ادا کی، جبکہ لنڈن اور پیرس کے جیولرز کے مطابق اس کی مالیت تقریباً 5 سے 6 ملین یورو یعنی 1.2 سے 1.5 ارب بنتی ہے۔ ذرائع کے مطابق ستمبر 2020 میں سعودی ولی عہد نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو انتہائی قیمتی تحائف بھجوائے۔ دبئی اور مغرب کے معروف جیولرز نے اس کی مالیت 3 سے 4 ارب روپے بتائی۔ کیبنٹ ڈویژن نے اسی پرائیویٹ ڈیلر سے اس کی مالیت 1 کروڑ 80 لاکھ روپے لگوائی۔ مبینہ طور پر عمران خان نے صرف 9 ملین روپے ادا کر کے انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ ستمبر 2020 میں سعودی عرب کے ولی عہد نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بیگم کے لیے اپنے سفیر کے ذریعے مبینہ طور پر انتہائی قیمتی تحائف بھیجے۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک انتہائی نایاب، اس میں وائٹ اور یلو ڈائمنڈ جیولری سیٹ تھا جو گراف نے بنایا ہے۔ دبئی اور مغرب کے معروف جیولرز نے اس کی مالیت 15 سے 16 ملین یورو جو کہ تقریباً 3 سے 4 ارب روپے بنتی ہے اکارڈنگ ٹو حکومتی رپورٹ بتائی ہے۔ کیبنٹ ڈویژن نے اس پرائیویٹ ڈیلر سے اس کی مالیت محض 18 ملین روپے لگوائی اور عمران خان نے صرف 9 ملین ادا کر کے اس کو اپنے پاس مبینہ طور پر رکھ لیا۔ ایک ہیرے کی انگوٹھی اور کف لنکس کا جوڑا بھی سابق وزیر اعظم کو تحفے میں ملا۔ کیبنٹ ڈویژن نے ان کی قیمت 49 لاکھ روپے لگوائی۔ عمران خان نے مبینہ طور پر اسے 24 لاکھ روپے ادا کر کے حاصل کر لیا، جبکہ ان دونوں کی اصل قیمت 10 کروڑ روپے بنتی ہے۔ ایک ہیرے کی انگوٹھی اور کف لنکس کا جوڑا بھی عمران کو گفٹ کیا گیا، جس کی مالیت کیبنٹ ڈویژن نے 49 لاکھ لگوائی، جبکہ عمران سے صرف 24 لاکھ روپے ادا کیے مبینہ طور پر۔ معروف جیولرز کے مطابق مبینہ طور پر ان دونوں کی قیمت تقریباً 100 ملین روپے بنتی ہے۔ قطر کے امیر نے بھی سابق وزیر اعظم کو زیورات کا سیٹ تحفے میں دیا۔ کیبنٹ ڈویژن نے اس کی مالیت 11 لاکھ روپے بتائی۔ عمران خان نے صرف 5,50,000 روپے دے کر اپنے پاس رکھ لیا۔ دنیا نیوز کو ذرائع سے ملنے والے سرکاری تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق تحائف خریدنے کے دوران قوانین کی خلاف ورزی کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سرکاری تحائف میں سے کوئی بھی گفٹ توشہ خانہ کے حوالے نہیں کیا گیا۔ سرکاری تحائف کو وزیر اعظم ہاؤس میں ہی رکھا گیا۔ کسٹمز کے اپریزر اور ایکویلنٹ ٹریڈرز کو ویلیویشن کے لیے پی ایم ہاؤس بلایا گیا۔ مبینہ طور پر پوری ایویلویشن سابق وزیر اعظم عمران خان کی نگرانی میں کی گئی۔ نہ کیبنٹ ڈویژن کے کسی اہلکار نہ ہی وزیر اعظم نے کم قیمت پر اعتراض کیا، جو اصل سے 100 گنا کم ہے۔ پی ٹی آئی دور میں توشہ خانہ کے تحائف کو لنڈا بازار کا مال سمجھ کر اوپن مارکیٹ میں بیچا گیا۔ عمران خان نے سیدھی کرپشن کی۔ 200 ممالک سے ملنے والے قیمتی تحائف قوم کی امانت ہوتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما تارڑ نے دنیا نیوز پر نشر ہونے والی سرکاری رپورٹ کی تصدیق کر دی۔ تصدیق کرتا ہوں کہ یہ وہی رپورٹ ہے جس کی بنیاد پہ عمران خان صاحب کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، اور مختلف ٹائم پیریڈز میں ان کے جو غیر ملکی دورے ہیں ان میں 2 طرح کے گفٹس کی کیٹیگریز ہیں۔ ایک ڈکلیئرڈ گفٹس ہیں جن کو اوپن مارکیٹ میں بیچا گیا، جس طرح آپ کوئی لنڈے کی چیز بیچ دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میرا گفٹ ہے میں بیچ دوں۔ دیکھیں، یہ مس یوز آف اتھارٹی ہے، ابیوز آف پاور ہے، اور سیدھی سادھی کرپشن ہے۔ اس میں 3 جرائم ہیں نا۔ پہلی بات، آپ بیچ نہیں سکتے، ریٹین کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، آپ اس کی ویلیویشن پراپر لگوائیں گے، انڈر ویلیو نہیں کر سکتے۔ تیسرا، اس رقم کو اپنے ذاتی خرچ میں نہیں لا سکتے، یہ تو کرپشن ہے۔ حکومت 3.5 سال میں صرف توشہ خانہ ہی نکال سکی۔ ایک ہی شخص کو بار بار کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے کیوں نہیں آتے؟ چوروں نے NRO 2 لے لیا، اب ایک ایک کر کے پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار نے بھی جواب دے دیا۔ 4 سال بعد حکومت تیری چوٹی کا زور لگا کے روزانہ توشہ خانہ میں سے کچھ لے آتی ہے۔ کیوں ایک شخص کو بار بار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے توشہ خانہ پہ؟ کیوں نہیں ان گاڑیوں کی حساب کتاب آپ کہہ رہے کامران شاہد؟ کیوں اس ملک میں ایک پارٹی کو فارن فنڈنگ پہ پاکستانیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے الیکشن کمیشن میں کیس پڑے ہیں فارن فنڈنگ کے۔
آج تک تاریخ نہیں لگ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے ایک ایک کر کے سارے چور ڈاکو واپس ملک میں بھی آ رہے ہیں, مقدمات بھی واپس ان کے ہو رہے ہیں, اور یہ ہر سطح پہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کسی طریقے بھی انتخابی پروسیس سے ہم نے باہر رکھنا ہے. براہ راست آپ کو لاہور لیے چلیں گے. صدر مملکت عارف الوی میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ سے خطاب کر رہے ہیں. 4 ماسٹ کی شپس, جہاں یہ 2 اور 3 ماسٹ کی شپ. اور اگر آپ کو ماڈل دیکھنا ہے تو دبئی میں کوئی چائنیز وہ ہے مارکیٹ ہے کیا, وہاں پر دونوں شپس کا کمپیریزن ماڈل ہے. یہ چھوٹی سی ہے اور زینگ ہی کی شپس جو ہیں وہ اتنی بڑی شپس ہیں, اور وہ ساری دنیا میں 7 مرتبہ نکلا. ساری دنیا نہیں, ہی کیم فرام دا چائنیز کوسٹ, پاس تھرو سری لنکن اسٹریٹ ایٹسیٹرا, ایون وینٹ ٹو دا کیپ آف گڈ ہوپ تک, نیچے تک گیا. بٹ ہارڈلی اے بیٹل, ہارڈلی اے اسکرمش ایکسیپٹ ان دا سری لنکن اسٹیٹس. وہاں پر بیچ میں ایک مرتبہ رکاوٹ ہے. اونلی ٹریڈ, only propagating ideas. تو then the president she said کہ اس کا نام زینگ ہی, پھر مجھے یاد آ گیا زینگ ہی نام تھا اس ایڈمرل کا, اور اس نے 7 ٹرپس لگائے. never for war, never for implanting the flag on a territory. تو president she mentioned کہ the Chinese history is like this, کہ ہم نے اپنی ڈیفنس کے لیے بھی وال بنائی, گریٹ وال آف چائنا اپنی ڈیفنس کے لیے بنائی. تو انٹینٹ کہیں ٹریڈ. مسلمانوں میری ٹائم ہسٹری دیکھیں تو یہ مالکی اسکول آف تھاٹ اور شافعی اسکول آف تھاٹ کے لوگ میری ٹائم ایکسپلوررز, مذہب بھی پھیلایا, تجارت بھی کی, اینڈ یو سی اٹ آل along دا کوسٹ. اومان کے آگے ایون مالدیوز, سری لنکا, رائٹ اپ ٹو دا فلپائنز. یہ مسلمانوں کی آئیڈیا پروپیگیشن تھا, ٹریڈ اینڈ آئیڈیاز. یہ لوگ سیٹل ہو گئے ان جگہوں پر اور امن کی بات کے ساتھ انہوں نے کیا. تو یہ تو ہسٹری تھی. مگر وہ جو ایکسپلائٹیشن والی بات ہے, سیز کو ایک ٹرانسپورٹ میکینزم کے ساتھ اپنی فورسز کو لے جانا اور ایکسپلائٹ کرنا, وہ ٹینڈنسی ابھی تک جاری ہے. اس طرح سے را انداز سے نہیں ہے جیسے افریقہ کے اندر جتنی ظلم اور زیادتی ہوئی, تاریخ اس کی گواہی دے گی کہ بیلجیم کا جو کنگ تھا لیوپولڈ VI شاید, اس نے کم سے کم 10 لاکھ کانگو کے اندر لوگ مارے, اور ربر پلانٹیشن اور ربر کا کوٹا ہوتا تھا, اور اگر کوٹا اس دن کا نہیں میٹ ہوتا تھا تو 5 لوگوں کو یا تو سزائے موت دی جاتی تھی یا ہاتھ کاٹا جاتا تھا. تو the most brutal example I can give you, بہت سارے examples ہیں of this brutal exploitation. اچھا, اس ایکسپلائٹیشن کے اندر ویلکم بیک. محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا کے افسران کی غیر سنجیدگی, سرکاری سکولز کے ہزاروں طلباء و طالبات کے مفت تدریسی کتب سے محروم ہونے کے خدشات. 18 اضلاع میں سرکاری سکولز کی مفت کتب کے لیے رجسٹریشن نہ ہو سکی. اسی پر بات کریں گے نمائندہ دنیا نیوز عامر جمیل سے. جی عامر, بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل, دیکھیں خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے باقاعدہ یہ اعلان کیا گیا تھا کہ سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے جو طلبہ و طالبات ہیں انہیں مفت تدریسی کتب فراہم کی جائیں گی, اور اس حوالے سے محکمہ تعلیم کی جانب سے ایک سرکولر بھی جاری کیا گیا تھا جس میں متعلقہ جو افسران تھے انہیں کہا گیا تھا کہ اپنے اسکول کی تمام ضروری معلومات, جن میں بچوں کی تعداد, کتابیں جو چاہیے اس کی تعداد جو ہے وہ جمع کرائی جائیں اور اس کو اسکول کو باقاعدہ طور پر رجسٹر کیا جائے. لیکن 18 اضلاع کے 153 اسکولوں کو تاحال رجسٹرڈ نہیں کیا جا سکا, جس کے باعث ہزاروں طلبہ جو ہیں وہ مفت تدریسی کتب حاصل کرنے سے محروم ہو سکتے ہیں. ان اضلاع میں مردان, نوشہرہ, ہری پور, ایبٹ آباد, مانسہرہ, اپر لور چترال, اپر لور کوہستان, بنو اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اضلاع جو ہیں وہ شامل ہیں. اگر سب سے زیادہ اگر ہم بات کریں کہ اپر کوہستان کے جو اسکول ہیں 53 اسکول جنہیں رجسٹرڈ نہیں کروایا جا سکا, اور اسی طریقے سے شانگلہ کے 22 اور بنو کے 14 اسکول ہیں جنہیں رجسٹرڈ نہیں کروایا جا سکا. اس حوالے سے محکمہ تعلیم کی جانب سے باقاعدہ ایک دوسرا سرکولر بھی جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ جو افسران اپنے اسکولوں کو رجسٹرڈ نہیں کروائیں گے ان کے خلاف سخت کارروائی بھی کی جائے گی. جی عامر جمیل, بہت شکریہ آپ کا.